سورہ آل عمران آیات نمبر 77 تا 80 میں بیان کہ اہل کتاب کا ایک گروہ اپنی قسموں کو حقیر قیمت کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتوں کو اپنی کتاب کا حصہ ظاہر کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پس منظر میں یہ حقیقت کہ ایک نبی کی دعوت ہمیشہ توحید ہی پر مشتمل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة ولا یکلمهم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامة ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور بے شک ان اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو اس طرح موڑ لیتے ہیں کہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں سب اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنی جھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم خود کتاب پڑھتے بھی ہو اور دوسروں کو سکھاتے بھی ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور وہ ہرگز تمہیں یہ حکم نہ دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے؟ یہ عیسائیوں کی تردید ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مان کر گویا یہ دعویٰ کرتے تھے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہی حال ان بعض یہودی فرقوں کا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 81 تا 91 میں تمام انبیاء سے لیے گئے عہد کا ذکر، جب انہوں نے آخری نبی پر ایمان لانے کا عہد کیا تھا۔ اس عہد کو بالآخر بنی اسرائیل کے انبیاء اور تمام اہل کتاب کے لیے لازم قرار دیا گیا، اور اسے توڑنے پر انہیں تنبیہ کی گئی۔ مسلمانوں کی طرف سے اعلان کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اہل کتاب کو تنبیہ کہ جو لوگ آخری نبی کو پہچاننے کے بعد بھی
اس کی تکذیب کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں پھر تمہارے پاس دوسرا رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس موجود ہو تو تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً ان کی مدد کرو گے۔ قال اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم سب گواہ بن جاؤ اور میں بھی اس اقرار پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ پھر جو کوئی یہ پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑ ڈالے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس عہد میں ہر نبی کے ساتھ اس کی امت بھی شامل ہے، اور اسی طرح ہر نبی یہ پیشن گوئی کر کے جاتا تھا کہ میرے بعد ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے جن کی یہ نشانیاں ہوں گی، سو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیہ یرجعون۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز نے خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی فرما برداری اختیار کی ہے، اور آخر ایک دن سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا تھا، ہم سب پر ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں۔ ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اور اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہش مند ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول برحق ہے، اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کمی کی جائے گی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ہاں، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ایسا شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے فدیہ میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 92 تا 99 میں مسلمانوں کو اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہدایت۔ کھانے کی کچھ چیزیں جو اہل کتاب کے نزدیک حرام تھیں ان کے بارے میں وضاحت کہ یہ تمام چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حلال تھیں۔ اہل کتاب کو ایک دفعہ پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز کامل نیکی کے درجے تک نہ پہنچ سکو گے جب تک تم اپنی وہ چیزیں جو تمہیں بہت عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے ان چند چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور اسے پڑھو،
یہود یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی نہیں کرتے، یہ کہا کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت اور بہت سی دوسری چیزیں جو یہ مسلمان کھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھیں۔ اللہ کی طرف سے یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ جھوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تمام چیزیں حلال تھیں، حتیٰ کہ ان کے بہت بعد میں نازل ہونے والی کتاب تورات سے بھی یہی ثابت ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر اس کے بعد بھی جو شخص اپنے خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کی طرف منسوب کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہی سچ ہے، سو اب تم یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرو جو حق پسند تھے، اور یقیناً وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اس میں بہت سی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک نشانی ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امان پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اس گھر کا حج فرض ہے، اور جو کوئی اس حکم کو ماننے سے انکار کرے تو وہ جان لے کہ بے شک اللہ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس کو بھی غلط راہ پر ڈالنا چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے راہ راست ہونے پر خود گواہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔